اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو تھا ہی مٹنے والا۔ اور ہم تنزیل قرآن کے سلسلہ میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقہ پر عمل پیرا ہے، اب یہ تو تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ اے رسول، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی وکیل یعنی حمایتی بھی نہ پائیں، یعنی جو اسے واپس دلا سکے، مگر یہ آپ کے پروردگار کی خاص رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں اس جیسا قرآن لے آئیں تو جب بھی اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار عدل بدل کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں، مگر اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے، اور انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ یہ کام کر کے نہ دکھا دیں، مثلاً ہمارے زمین سے چشمہ جاری کریں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور آپ اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا پھر خدا اور فرشتوں کو کھلم کھلا ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا خالص سونے کا ایک گھر ہو، یا پھر آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ایک لکھی لکھائی کتاب اتار کر نہ لے آئیں جسے ہم خود پڑھیں۔ کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار، میں پیغام پہنچانے والے انسان کے سوا کیا ہوں۔ جب کبھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں انسان کی بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان و آرام سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ اپنی توفیق سلب کر کے گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اللہ کے سوا اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کی حشر کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس امر میں ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا بخیل ہے۔